نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ دوسری دلیل جو وجود باری تعالیٰ پر انہوں نے پیش کی ہے وہ ہے الدلیل النفسی، یا اس کو دلیل الانفس کہتے ہیں۔ دلیل الانفس یا دلیل النفسی کا معنی یا دلیل الفطری، ٹھیک ہے جی۔ اس کو علامہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ انسان اپنے وجدان سے اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کے لیے کل بدیہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی مصنف جو ہے وہ وجوہات بیان کریں گے۔ اس سے پہلے جیسا کہ مصنف کی عادت ہے وہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے ایک ساتھی تھا آپ کا دیرینہ اور پرانا ساتھی، آپ نے اس کے کھانے کی دعوت کی اور کھانے پر آپ لوگ بیٹھے، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے متعلق تفصیلات بیان کرے کہ پہلے میں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، اور پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، میرے خیال میں تو ماضی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ماضی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ماضی تو نہیں ہے، آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تو آپ اس کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے سوال سے آپ کو تعجب ہوگا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا ماضی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بلکہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ ماضی کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ ماضی نہیں ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں کہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی کو کیوں نہیں مان رہے، آپ کے ماضی کے نہ ماننے کی کیا وجہ ہے، اس سے مطالبہ کرے دلیل کا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے بیان ہی یہی صورت ہمارے اور ایک ملحد کے درمیان ہے۔ ملحد جب کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ملحد جب کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بلکہ ہمیں اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم اللہ کے وجود کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہاں موقف افتراضی یا ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے، ڈیفالٹ پوزیشن اسے کہتے ہیں، ایک موقف افتراضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ یہاں پر اس مدرسے اور اس مکتبے کے اندر موقف افتراضی کیا ہے کہ اس مدرسے کا مؤسس اور اس کا بانی شیخ فیض الرحمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی کہے کہ اس کا بانی جو ہے وہ فلاں ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ فلاں ہے؟ کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ تو ایک ہی موقف کو تسلیم کیے ہوئے، آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہم اس آدمی سے مطالبہ کریں گے دلیل کا، نہ یہ کہ اپنے موقف پر دلیل پیش کریں گے۔ اپنے موقف پر دلیل تو ہم اس وقت پر پیش کریں گے جب وہ مسلمہ موقف نہ ہو۔ جب وہ مسلمہ موقف ہے اور ایک آدمی اس کے خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مدعی جو ہے وہ امر زائد کا دعویٰ تو وہ کر رہا ہے، ہم تو متمسک بالاصل ہیں، اور جو متمسک بالاصل ہوتا ہے اس پر دعویٰ دلیل نہیں ہوتی، دلیل تو امر زائد ثابت کرنے والے پر ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے اور موقف افتراضی ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو اس پر دلیل لازم ہونی چاہیے، اس سے مطالبہ کرو کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں اگر کوئی اشکال کرے، اور میرے ذہن میں کافی عرصہ یہ اشکال رہا کہ دلیل تو نفی پر نہیں ہوتی، دلیل تو اس بات کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھیے کہ دلیل یہاں نفی پر نہیں ہے، دلیل استحالے پر ہے، جو کہتا ہے اللہ کی ذات کا وجود مستحیل ہے، تو استحالہ پر دلیل ہونی چاہیے۔ استحالہ پر کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ یہاں دعویٰ نفی مطلق کا نہیں ہے بلکہ استحالے کا ہے کہ خدا کا وجود ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، تو استحالے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے
ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کا وجود، یعنی الموقف الافتراضی الذي يسلمه عامة الناس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے خلاف دعوے کرنے والے کو پر دلیل لازم ہونی چاہیے، نہ کہ مجھ پر، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے اب اس دلیل یہ مولانا نے مصنف نے ایک مثال دی ہے، اس کے بعد انہوں نے دلیل کو شروع کیا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو وجود ہے یہ موقف افتراضی ہے، یہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یہ ایک مسلمہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے حقائق بدیہیہ جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر چار صفات ہوتی ہیں۔ ان کے اندر کتنی صفات ہوتی ہیں؟ چار صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو یہ ہے کہ وہ عالمی ہوتی ہیں، دنیا کے سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عالمی ہونا جو ہے یہ اس کی پہلی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر تعلیم کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ طبیعی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے نفس کو اپنے طبیعت پر چلتے ہوئے ہی اس کا اقرار کرتی ہے، اس کے لیے کسی غیر طبعی اور غیر فطری امر کی طرف جانا نہیں پڑتا، بلکہ جو ہماری عمومی سوچ ہے اسی عمومی سوچ ہی اللہ کی ذات پر منتج ہو رہی ہے، تو اس کو ہم طبیعی نیچرل کہتے ہیں۔ نیچرل یہی ہے کہ آدمی اپنی معمول کے مطابق ہی زندگی گزارے، پھر بھی وہ اس کو مانے۔ اور تیسری چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ حدثی ہے۔ حدثی کا معنی سہل الفہم ہے۔ حدث کا معنی آپ لوگوں نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا کہ جس کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہو نہ پڑتی ہو، سہل الوصول ہے ذہن کے لیے۔ کسی بھی حقیقت بدیہیہ کے اندر یہ چار صفات ہوتی ہیں کہ وہ یونیورسل ہو، عالمی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ انٹاٹ ہو۔ انٹاٹ کا معنی کیا؟ کہ جو سکھائی نہ جائے، لا تعلم۔ اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ نیچرل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹویٹیو کہتے ہیں اس کو، حدثی کو، یعنی سہل الفہم، ٹھیک ہے جی۔ آئیے ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ ذات باری تعالیٰ کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہیں۔ وہ عالمی تصور ہے۔ عالمی تصور انسانوں کا قدیم سے یہ تصور چلا آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ الحادی تحریک نے بہت زور لگایا، اور بہت زور لگایا، خصوصاً مغرب کے اندر بہت زور لگایا، لیکن آج بھی وہ مغرب میں اقلیت میں، الحاد آج بھی مغرب میں کیا ہے؟ اقلیت میں ہے دنیا کے اندر۔ بلکہ علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ نے تبیین کے اس میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ ہر آبادی کے اندر جو ہے یہ مصیبت کسی نہ کسی درجے میں موجود رہی ہے، غالب کبھی نہیں ہوئی۔ غالب دنیا کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی یہ کیا نام ہے، انکار خداوندی اور الحاد، ٹھیک ہے جی۔ البتہ کسی نہ کسی درجے میں، اور پہلے میں نے عرض کیا تھا تاریخ کے اندر کہ دو صورتوں میں پایا گیا، یا انفرادی رائے کی طور پر پایا گیا، اور یا کسی سائنس فلسفی نظریے کے طور پر جس کا کوئی عملی وہ اظہار نہیں تھا، لیکن سائنسی فلسفے کے اندر، فلسفی نظریوں کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ جھلک موجود ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی یہ غالب مذہب نہیں رہا۔ عالمی مذہب اور عالمی حقیقت جس کو تسلیم کیا جائے وہ کیا چیز ہے؟ وہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ جو شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعہ ہے معلومات کا، بہت بڑا موسوعہ ہے، اور کمپیوٹر آنے سے پہلے اسے ہی معلومات عامہ کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا۔ آج کل بھی نیٹ پر اس کا وہ ہے، اور اس کی معلومات جو ہے وہ انتہائی کیا نام ہے، موثوق سمجھی جاتی ہے، قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے اندر سب سے بڑا مقالہ اور سب سے لمبی اور مفصل بحث وہ وجود باری تعالیٰ کی۔ جو اس کا نگران تھا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ وجود باری تعالیٰ کی بحث کو اتنا لمبا کیوں لکھا؟ کہا کہ اس پر جو ہے وہ انسانوں کے بہت سے بیہیویئر اور انسانوں کے بہت سے اعمال اور افکار وغیرہ جو ہے وہ اسی بحث کے پر موقوف ہے۔ یہ بنیادی بحثوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک عالمی حقیقت ہے جس کو ہمیشہ ہر زمان میں اور ہر مکان میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یہی ایک تصور ہے جو غالب رہا ہے، اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ لا تعلم، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو سمجھایا نہیں جاتا اور سکھایا نہیں جاتا، بلکہ ایک بدوی سے پوچھا گیا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، البعرۃ تدل
علی البعیر کا جو مقولہ ہے کہ یہ سب جب علامت اپنے کیا نام ہے موجود کرنے والے پر کیا نام ہے بعرہ جو ہے ایک اس کا جو کیا نام ہے ہاں لید ہے وہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے، قدم جو ہے وہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ زمین و آسمان کیسے اس کے بنانے والے پر دلالت نہ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک عام بدوی کا موقف تھا، ٹھیک ہے جی، جو لا تعلم تھا، جس کو کسی نے نہیں سکھایا تھا، وہ خود اس کا عقل جو ہے وہ اس کو سکھاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو مذہب ہے یہ نیچرل بھی ہے، نیچرل یہ ہے کہ دیکھیں اس کا ایک تجربہ آپ کریں، یہ ایک طبیعی امر ہے، یہ خلاف طبیعت نہیں ہے۔ جب ایک بچہ آپ سے پوچھے کہ یہ پہاڑ کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، آپ اس کو جواب میں کہیں کہ ایک بہت بڑی ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، وہ اس جواب سے مطمئن ہوگا۔ اگر آپ سے پوچھے کہ یہ آسمان کس نے بنایا اور پہاڑ کس نے بنایا، یہ بارش کون برساتا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں برساتا، تو آپ اس بچے کو دیکھیں، وہ بچہ بھی حیران ہوگا یہ کیسا جواب دے دیا، کیسے کیوں نہیں، کون نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ نیچرل جواب ہے ہی نہیں، یہ ان نیچرل ہے۔ نیچرل کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ کا اقرار، اور حدسی بھی ہے، سہل الفہم بھی ہے، اور اس کے دلائل جو ہیں جیسے کہ بدوی نے دلیل دی کہ آثار جو ہے وہ کس پر دلالت کرتے ہیں، صاحب الاثر پر دلالت کرتے ہیں، یہ بالکل سہل الفہم ہے۔ کل شیء لہ سبب، ٹھیک ہے جی، والعالم شیء فلہ سبب، ایوری تھنگ کیم ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز، ہر وہ چیز جو وجود میں آئی ہے وہ ایک سبب رکھتی ہے، دنیا بھی وجود میں آئی ہے سو یہ بھی ایک خاص رکھتی ہے۔ یہ بالکل سیدھی، لوگ کہتے ہیں وجود باری تعالیٰ کی کیا دلیل ہے، ہم سے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، اس کو دلیل حدوث عالم میں انشاءاللہ آگے ہم بیان کر رہے ہیں، یہی الفاظ ہیں ہمارے کہ بھائی ہر چیز کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، دنیا بھی ایک چیز ہے، اس کے لیے بھی سبب ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ یہی دلیل حدوث عالم قرآن نے بھی استعمال کی ہے، ہمارے کلامی کتابوں میں بھی یہی استعمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ چاروں صفتیں وجود باری تعالیٰ میں موجود ہے، اس وجہ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ حقائق بدیہیہ میں، پھر انہوں نے اس پر جو ہے وہ تفصیلات ذکر کی ہیں بہت زیادہ، اور وہ تفصیلات آپ پڑھ لیجئے، اس میں انشاءاللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فہم، نیچرل تھیالوجیکل انڈرسٹینڈنگ فرام چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ، الفہم الطبیعی الالہی من الطفولۃ الی الرشد، ٹھیک ہے جی، بچپن سے لے کر بلوغت تک انسان کے اندر فہم الہی، فہم طبیعی کس کا، الہ کا، یہ موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے جو ہے وہ سروے کیے ہیں، مختلف بچوں کو جمع کیا ہے، کہتا ہے کہ اگر ان ملحدین کے بچوں کو میں جمع کر کے ایک جزیرے میں بند کروں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو ان ملحدین سے دور رکھوں، تو کچھ عرصہ بعد یہ ملحدین کے بچے خود الہیین بنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان سے یہ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ جزیرہ کس نے بنایا، تو وہ کہے گا کہ ضرور کسی نے بنایا ہے، کس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، کسی کا بنا ہوا ہونا چاہیے، الٹ اپ، ارریشنل، بلائنڈلی ایسی چیزیں موجود ہونا یہ خلاف عقل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری بحث آگے انشاءاللہ آسان ہے، البتہ ایک بحث جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے الفطرہ، جو ہماری کتاب کے اندر جو ہے شریعت کے اندر فطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرہ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے مصنف کی تقریر کے دوران ہم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بدیہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ اب بدیہی تو وہ ہوتا ہے جس پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور بدیہیات کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو موقف انہوں نے اپنایا ہے، اس کے اندر ہماری تشریح یہ ہے کہ یہ بدیہی اس کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کل بدیہی کہا جا سکتا ہے، اور یہ انسان کی نفس کے اندر وجود باری تعالیٰ کا اقرار جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کا نفس اس کے لیے مہیا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے وہ وجود باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جاننے کی صلاحیت اس میں رکھی گئی ہے، اور اس کے خلاف موقف کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، وہ مسلط کی جاتی ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مہیا لقبول الفطرہ ای لقبول الاسلام، واما غیرہ من الاسلام فیسلط علیہ،
ٹھیک ہے جی، غیر اسلام اس پر مسلط کیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس عقیدے کو بچپن ہی سے اور اپنے فطرت ہی سے دماغ میں رکھتا ہے، نہیں، وہ خالی ہوتا ہے، انسان افکار سے خالی پیدا ہوتا ہے، انسان افکار سے خالی، اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو ایک فکر ہے نا، اور فکر جو ہے وہ تو انسان کے اندر فطرہ ابتدائی خلقہ میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، عقل کے 4 مراتب ہیں، ٹھیک ہے جی، تو عقل کے مراتب اربعہ کے اندر پہلا مرتبہ جو ہے وہ عقل حیولانی کا ہے۔ عقل حیولانی میں کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے اندر، انسان اپنی ابتدائی خلقت میں ہر قسم کے افکار سے خالی ہے، پھر اس پر جو ہے وہ افکار، اس لوح خالی پر افکار لکھے جاتے ہیں، ان افکار میں سے جو اس کے سب سے زیادہ موافق للطبیعہ ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ، یہ مطلب ہے فطرہ کا، ٹھیک ہے جی، اور اسی کو ہم نزاع جبلیہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض علماء کی تشریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقرار کے ساتھ بندہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ مرجوح ہے، جیسا کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارات سے یہ فہم ہوتا ہے، لیکن علماء نے اس کو رد کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر دلیل فطرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ جو دلیل فطرہ ہے یہ عام متکلمین نے استعمال نہیں کی، البتہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس درجے میں کہ اللہ کی ذات کو حقائق بدیہیہ میں سے نہ کہا جائے بلکہ کل بدیہیہ میں سے کہا جائے، جو تقاضۂ طبیعت ہے، اور طبیعت اس کی طرف کیا نام ہے، اجزب ہے اور امیل ہے، ٹھیک ہے جی، اس معنی میں ہم اس کو حقائق بدیہیہ کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت بدیہیہ مطلقہ، کیونکہ حقائق بدیہیہ مطلقہ جو ہیں اس پر تو استدلال قائم نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے علماء نے اس پہ استدلالات قائم کیے ہیں، قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بہرحال کل بدیہیہ ہے، اس وجہ سے قرآن نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے جی، کیا اللہ میں تمہیں شک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جس فکرے کو سب سے زیادہ قبول کر سکتا ہے وہ قبول ہے، وہ فکرہ ہے کس کا؟ وجود باری تعالیٰ کا، ہذہ نزع جبلی، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے اور اس کو تشریح کریں گے تو وہ اس تشریح کو زیادہ قبول کرے گا جو کیا ہے، جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی، اور جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والی ہے اس تشریح کو وہ عجیب سمجھے گا، اس پر تعجب کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے دلیل الفطرہ، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض علماء کی تحریرات میں یہ موجود ہے، یہ خالص مغربی نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی دلیل ہے، اور اسلامی علماء میں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے پھر دلیل الحدوث اور دلیل الامکان وغیرہ ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔